فلم کا آغاز بوسٹن کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں خاندان کے اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے سے ہوتا ہے۔ خاندان ایک شادی شدہ جوڑے لیوس اور ریچل، ان کی بیٹی ایلی اور ان کے بیٹے گیج پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس چرچ نام کی ایک بلی بھی ہے جو کہ ایلی کے پسندیدہ ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے شکاگو میں رہتے تھے اور یہاں منتقل ہوئے ہیں جب لیوس نے اپنی نئی جگہ کی تلاش کے دوران مقامی ڈاکٹر کی نوکری قبول کی۔ ایلی قریبی جھولے پر کھیلتی ہے اور تقریباً زخمی ہو جاتی ہے کیونکہ والدین اسے چیک کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ گیج سڑک کے بیچوں بیچ بھاگتا ہے جہاں ایک ٹرک قریب آ رہا ہے۔ چھوٹا لڑکا تقریباً مارا جا چکا ہے، لیکن جڑ نامی ایک بوڑھا آدمی اسے بچانے کے لیے عین وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ جوڑے نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وہ شخص اپنے آپ کو اپنے نئے پڑوسی کے طور پر متعارف کراتا ہے اور وہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ محتاط رہیں کیونکہ سڑک پر روزانہ کئی ٹرک آتے جاتے ہیں۔ اگلی صبح جوڑے نے گھر کے کام کاج میں مدد کے لیے مسیح نامی ایک مقامی خاتون کی خدمات حاصل کی۔ وہ اکیلی عورت ہے جس کے کوئی بچے نہیں ہیں اور وہ پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہے، تو قدرتی طور پر انہوں نے اسے دستی مزدوری کرنے کے لیے مقرر کیا۔ خاندان کو ایک قریبی مقام پر لے جایا جاتا ہے، جڈ بعد میں، جو کہ پالتو جانوروں کا قبرستان ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قصبے کے بچے اپنے مردہ پالتو جانوروں کو دفن کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر کتے اور بلیوں کو جو سڑک پر ٹرکوں سے مارے جاتے ہیں، وہ انہیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس کا پرانا کتا سپورٹ کہاں دفن ہے۔ راہیل یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جڈ اصرار کرتا ہے کہ وہ بچوں کو موت کا تصور ضرور سکھائیں۔ شکریہ اجنبی جو دونوں عالمی جنگوں سے گزرا۔ شام کو ایلی اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور چرچ کے مرنے کے امکان کے بارے میں بہت فکر مند ہے، تاہم لوئس نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ بلی لمبی زندگی جیے گی اور اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس سے چھوٹی بچی کو کچھ سکون ملتا ہے، وہ پیار سے اپنے باپ کو گلے لگا لیتی ہے۔ اگلے دن لوئس اپنے پہلے دن کے کام کے لیے پہنچتا ہے جہاں پاسکل نامی ایک نوجوان کے علاج کے لیے اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے ٹرک نے ٹکر ماری تھی کیونکہ اسے قصبے میں کوئی بھی دنوں طرف نظر نہیں آتا اور اس عمل میں بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ وہ پہلے ہی سانس نہیں لے رہا ہے اور دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن لوئس ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ آخر میں پاسکل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بستا ہے جس سے لوئس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہ زندہ ہو کر لوئس کو نام سے مخاطب کرتا ہے۔ پاسکل اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آنکھیں بند کرے۔ اس رات کے بعد جب لوئس بستر پر تھا، پاسکل کا بھوت نمودار ہوتا ہے اور اسے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر یقینی طور پر خوف زدہ ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ یہ صرف ایک خواب ہے اور وہ آدمی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جلد ہی پالتو جانوروں کے قبرستان جاتا ہے جہاں پاسکل لوئس کی مدد کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہاں نہ جانا۔ اس سے پہلے کہ لوئس جان سکے کہ کیا ہو رہا ہے، پاسکل اچانک ہوا میں تیرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منظر اگلی صبح سوتے نے لوئس تک پہنچتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا اور وہ راحت محسوس کرتا ہے، تاہم جب وہ چادریں اٹھاتا ہے تو اپنے پاؤں کیچڑ میں ڈھکے ہوئے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یا تو وہ ڈراؤنا خواب سچا تھا، وہ سوچتا ہے، یا پھر میں نے بستر پر گرا دیا۔ کچھ وقت کے بعد ریچل اور بچے شکاگو کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ تھینکس گیونگ گزارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ لوئس کو ان میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے، لیکن چونکہ اس کے والد اس سے نفرت کرتے ہیں اس لیے اس نے انکار کر دیا اور گھر میں رہنے کا انتخاب کیا۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد لوئس کو جارج کا فون آیا جس نے بتایا کہ اس کے لان میں ایک مردہ بلی ہے۔ لوئس بھاگتا ہے اور جلد ہی چرچ کے بے جان جسم کے سامنے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غریب جانور کو ٹرک نے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ لوئس کو اپنی پیاری بلی پر افسوس ہے، لیکن وہ اس بات سے زیادہ پریشان ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ کیسے سمجھائے۔ اس کے بعد دونوں آدمی چرچ کو دفن کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تاہم جب وہ پالتو جانوروں کے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو جارج نے لوئس سے کہا کہ وہ چلتے رہیں کیونکہ انہیں مزید آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پاسکل نے اسے نہ جانے کی تنبیہ کی تھی۔ وہ ایک چھوٹے چٹانی پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور ایک پراسرار مقام پر پہنچتے ہیں جس میں پتھروں کا ڈھیر جیومیٹرک پیٹرن میں ہوتا ہے۔ جارج بتاتا ہے کہ یہ مقامی ہندوستان کی تدفین ہے اور اس بلی کو یہاں دفن کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ لوئس کی مدد نہیں کرتا، یہ کہتے ہوئے کہ ہر ایک کو اپنے مردہ کو دفن کرنا چاہیے۔ بعد میں جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو جارج نے لوئس کو ہدایت کی کہ آج جو کچھ ہوا وہ کسی کو نہ بتائے۔ اگلے دن گیراج کی صفائی کے دوران لوئس چرچ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس نے بلی کو کچھ کھانے کے ساتھ مدعو کیا لیکن دیکھا کہ چرچ سے بدبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے پالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلی جارحانہ انداز میں رد عمل ظاہر کرتی ہے اور بھاگنے سے پہلے اس کی گالوں کو نوچ لیتی ہے۔ الجھن میں لوئس جارج سے ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ بلی زندہ تھی جب اسے دفن کیا گیا تھا، لیکن جارج ایسا نہیں سوچتا۔ جارج بتاتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو اس نے ایک آدمی کے کہنے پر اپنے کتے کی جگہ کو عین اسی زمین میں دفن کر دیا تھا۔
अगले दिन स्पॉट वापस आया, लेकिन वो बहुत जारहाना था और पहले जैसा नहीं था। जॉर्ज ने अफसोस के साथ इतराफ़ किया कि इसके पास अपने प्यारे कुत्ते को मारने और पालतू जानवरों के कब्रिस्तान में दफन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने महज ये ख्याल तजवीज़ किया क्योंकि इसका ख्याल है कि एली अपने प्यारे पालतू जानवर के इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं है। लॉइस इस इंकशाफ से हैरान है, पूछ रहा है कि क्या इन्होंने वहाँ लोगों को दफन किया है, लेकिन जॉर्ज ने सख्ती से कहा कि नहीं। शाम को लॉइस गुस्ल कर रहा होता है जब चर्च ने अपने टब में एक मुर्दा चूहा गिरा दिया। इससे इसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिल्ली को बाहर निकाल देता है। अगले दिन वो अपने ख़ानदान को लेने एयरपोर्ट जाता है। एली इसके पास पहुंच जाती है, फ़ौरन पूछती है कि क्या चर्च ठीक है। वो बताता है कि इसने एक ख्वाब देखा था कि चर्च को एक कार ने टक्कर मार दी थी और इसे पालतू जानवरों के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। लॉइस ने इसे यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक अहमकाना ख्वाब था और बिल्ली बिल्कुल ठीक है। जब वो घर पहुंचते हैं, एली को बिल्ली के बारे में इसकी बदबू के अलावा कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आती है। दिनों बाद इनकी नौकरानी मैसी को एक नोट लिखते हुए देखा गया है जिसमें कहा गया है कि वो अपनी बीमारी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसके बाद वो तहखाने में जाती है और खुद को ज़िंदा कर लेती है। ये मंजर इसके जनाजे तक जाता है जहाँ लॉइस और इसके बच्चे जॉर्ज के साथ मौजूद होते हैं। जब बूढ़े आदमी ने रेचल के बारे में दफा किया तो एली ने जवाब दिया कि मैसी के इंतकाल के बाद से वो उल्टियाँ कर रही हैं और बिस्तर पर पड़ी हैं। बाद में घर में लॉइस अपनी बीवी को तसल्ली देने जाता है जो हिलती हुई दिखाई देती है। वो अपने बचपन की एक तकलीफ दे वाक़े के बारे में इसके सामने राज खोलती है। रेचल ने इंकशाफ किया कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम ज़ेल्डा था, जिसे रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। ज़ेल्डा बहुत बीमार थी और वो अपने आखिरी अय्याम में शैतानी नज़र आने लगी थी। इसके ख़ानदान में सब उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उसकी बोझ से आज़ाद हो सके। रेचल फिर एतराफ़ करती है कि एक दिन जब उसके वालिदैन बाहर थे, ज़ेल्डा को दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। वो कहती है कि वो खुद को मुजरम महसूस करती है क्योंकि वो अपनी बहन की मौत के बाद हंसी थी। ये सुनकर लॉइस ने उसे तसल्ली दी और उसे यकीन दिलाया कि ये इसकी गलती नहीं है। वो एक बीमार और मुमकिन तौर पर पागल शख्स की देखभाल के लिए 8 साल बच्चे को छोड़ने पर इसके वालिदैन पर तनकीद करता है। फिल्म फिर कुछ महीनों बाद ख़त्म हो जाती है और हर कोई मसीह के इंतकाल से आगे बढ़ जाता है। फिलहाल ख़ानदान ने जॉर्ज को बाग में खाने के लिए इनके साथ आने की दावत दी है और वो एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ताहम गैज करीब ही एक पतंग के साथ खेल रहा है जब उसने गलती से स्पोल गिरा दिया जो हवा में उड़ने लगता है। छोटा लड़का पतंग के पीछे भागता है, सड़क के बीच में जाकर ख़त्म हो जाता है। उसी वक्त एक ट्रक तेज रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ता है जिसे वालिदैन ने देखा। लुइस अपने बेटे को बचाने के लिए चैन की कोशिश करता है लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। नतीजे के तौर पर गरीब लड़का अफसोसनाक तौर पर भाग जाता है और मारा जाता है। हो सकता है कि इन सड़कों पर रफ्तार की हद 400 मील फी घंटा से कम हो। इसके बाद हमें गेज के जनाजे में ले जाया जाता है जहां हर कोई तबाह और आंसुओं में होता है। रेचल के वालिद जिसने लॉइस से शादी करने के इसके फैसले को कभी कबूल नहीं किया, उसे डांटना शुरू कर देता है। इसने लॉइस पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और अपने बेटे को मरने दिया। एक चीज़ दूसरी तरफ ले जाती है, वो जनाजे के घर में लड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि वो ताबूत को फर्श पर गिरा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद नुकसान पहुँचा सके, रेचल ने मुदाखलत की और इन्हें पुरसकून किया। इस शाम जॉर्ज को बुरा एहसास होता है और वो लॉइस के पास चला जाता है। वो जानता है कि मायूस बाप अपने बेटे को हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन करके दोबारा जिंदा करने का इरादा रखता है। जॉर्ज ने पहले झूठ बोलने का इतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि लोग पहले भी वहाँ दफन हो चुके हैं। इसके बाद वो टमी बैटरमैन की कहानी सुनाना शुरू करता है जो दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम पर मर गया था। इसके दिलशिकस्ता वालों ने इसे हिंदुस्तानी ग्राउंड में दफन कर दिया और लड़का अगले दिन जैसा कि तवक्का की गई थी वापस आया। ताहम टिनी अब एक जैसा शख्स नहीं रहा था, वो एक नायबलिस्टिक अफरियत में तब्दील हो गया था। इसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, शहर में दहशत फैलाना शुरू कर दी। एक दिन जोड़ा और उसके दोस्तों ने टिनी के साथ घर को आग लगा दी, लेकिन इसने अपने वालिद को भी रोका और इस वाक़े में दोनों की मौत हो गई। जॉर्ज फिर लॉइस को मशवरा देता है कि कभी कभी मौत बेहतर होती है और इससे इस वाक़े से आगे बढ़ने की तकीद करता है। अगले दिन रेचल और एली ने अपने वालिदैन के साथ रहने के लिए शिकागो जाने का फैसला किया। रेचल ने लॉइस को आने की दावत दी लेकिन इसने चंद दिनों में मिलने का वादा किया। बाद में छोटी बच्ची ने अपनी माँ को बताया कि इसे बहुत बुरा एहसास है। वो अपने वालिद जॉर्ज और पास्कल नामी शख्स के बारे में एक बुरा ख्वाब देखने की वजाहत करती है। ताहम रेचल इनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। इस शाम लॉइस ने कुछ औजार इकट्ठे किए, कब्रिस्तान का दौरा किया जहाँ उसका बेटा दफन है। वो गैज के जिस्म को खोदता है, रोते हुए उसे गले लगाता है, इसे बचाने के काबिल ना होने पर माफ़ी मांगता है। इस वक्त पास्कल का बोझ नमूदार होता है, इसे मुतम्बा करता है कि वो वहाँ ना जाए क्योंकि ज़मीन मलून है। ताहम लॉइस ने जवाब दिया कि अगर गैज टीमी जैसा निकला तो उसे मार डालेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ताहम शिकागो में एली एक ख्वाब से बेदार हो जाती है और अपनी माँ को इत्तला देती है कि पास्कल नामी किसी शख्स ने उससे बात की। वो बताती है कि उसने खबरदार किया था कि वालिद कुछ बुरा करने जा रहे हैं। जब रेचल पूछती है कि क्या पास्कल एक अफरीत है, एली कहती है कि वो एक अच्छा भूत है, इन्हें खबरदार करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर रेचल परेशान हो जाती है और लॉइस को फ़ोन करती है, लेकिन घर पर कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो जॉर्ज को फ़ोन करती है कि आया उसकी शोर उसके साथ है, लेकिन इसने नफी में जवाब दिया।
اس سے ریچل بے چین ہو جاتی ہے اور وہ فوراً گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے، تاہم لوئس نے آخر کار اپنے بیٹے کو ہندوستانی زمین پر دفن کر دیا ہے۔ پھر وہ گھر واپس آتا ہے، سیدھا بستر پر جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا گیج گھر واپس آتا ہے اور اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے بریف کیس سے ایک اسکیل چوری کرتا ہے۔ تاہم جارج نے لوئس کے گھر کی روشنی کو دیکھا اور اسے یقین ہے کہ وہ گھر واپس آ گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن پھر اس کے اپنے گھر کی طرف جانے والے چھوٹے قدموں کے نشانات دیکھتا ہے۔ جارج پھر اندر جاتا ہے اور گیج کی آواز سنتا ہے، اس سے چھپ چھپا کرنے کو کھیلنے کو کہتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو جلدی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس نے چھری پکڑ لی اور لڑکے کو اپنے پاس آنے کی تاکید کی۔ وہ جلد ہی اپنے بستر کے نیچے سے ہنسی سنتا ہے اور گیج کو پکڑنے کے لیے نیچے جھک جاتا ہے۔ اس لمحے چرچ کہیں سے باہر ظاہر ہوتی ہے اور اسے مشغول کرتی ہے۔ گیج صورتحال کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جلدی سے جارج کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس غریب آدمی کا گلا کاٹنے اور اسے مارنے سے پہلے اسکیپل سے کھلا ہوا منہ پھاڑ دیتا ہے۔ کتاب یہ تھوڑا بہتر کرتی ہے۔ اگلے منظر میں ریچل شہر پہنچتی ہے اور براہ راست جارج کے گھر جاتی ہے۔ وہ سامنے کے دروازے پر اس کا نام پکارتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ ریچل پھر اندر جاتی ہے اور اسے اپنی مرحوم بہن زیلڈا کا ایک مختصر سا نظارہ ملتا ہے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو موڑنے کی دھمکی دیتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد بینائی ختم ہو جاتی ہے اور گیج ظاہر ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ہے۔ میرے پاس آپ کی گدی کے لیے ہے کچھ ماں۔ اس کے بعد وہ اسے اسکیپل دکھاتا ہے، لیکن ریچل اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت جذباتی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتی ہے لیکن شیطانی لڑکا اپنی ماں کو چھرا گھونپ کر قتل کر دیتا ہے۔ اگلی صبح لیوس بیدار ہوتا ہے اور گھر میں چھوٹے قدموں کے نشانات دیکھتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ سوچ کر کہ اس کا بیٹا آخر کار گھر واپس آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے سسر کا فون آتا ہے جو پوچھتا ہے کہ ریچل بحفاظت پہنچ گئی ہے۔ لیوس گھبرا کر دعویٰ کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہینگ ہو جاتا ہے، لیکن فون دوبارہ بجتا ہے۔ اس بار یہ گیج ہے جو اسے چھپ چھپانے کے لیے جارج کے گھر مدعو کرتا ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے کہ وہ پہلے جارج کے ساتھ کھیلا، پھر اپنی ماں کے ساتھ، اور اب آخر کار اپنے والد کے ساتھ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر لوئس کو احساس ہوا کہ اس کے بیٹے نے ان دونوں کو تکلیف دی ہے، اس لیے اس نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اگلے دروازے پر کچھ مورفین شاٹس اور سرد تیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چرچ کو زہر کا ٹیکہ لگانے سے پہلے کچی اسٹک سے آمادہ کرتا ہے، کیونکہ بلی کو بھی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ جارج کے گھر جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی تلاش شروع کرتا ہے۔ لیوس کو جلد ہی بستر کے نیچے بوڑھے آدمی کی لاش کا پتہ چلتا ہے اور اسے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے، ریچل کی لاش اچانک اس پر گرتی ہے جو گردن سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوئس اس پر کارروائی کر سکے، گیج ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک وحشیانہ لڑائی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گیج نے اپنے والد کو بار بار کاٹتے ہوئے اسے اسکیپل سے زخمی کیا۔ یہ خوفناک نہیں ہے، یہ بالکل بھی خوفناک نہیں ہے، لیکن آخر میں جو اس لڑکے پر قابو پاتا ہے اور اسے مورفین کا انجیکشن لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جارج کے گھر کو آگ لگاتا ہے اور اسے جلانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ریچل کی لاش باہر لے جاتا ہے، پاسکل دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور اسے خبردار کرتا ہے کہ معاملات کو مزید خراب نہ کرے، لیکن بے وقوف لیوس اصرار کرتا ہے کہ اس نے گیج کے ساتھ بہت لمبا انتظار کیا اور یہ اس بار کام کرے گا کیونکہ ریچل حال ہی میں مر گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے ہندوستانی زمین پر لے جاتا ہے اور اسے دفن کر دیتا ہے۔ آخری منظر میں لیوس گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ ریچل بالآخر آدھی رات کو باورچی خانے کے دروازے سے آتی ہے اور اسے پیاری کہتی ہے۔ وہ خون میں لت پت ہے اور گیج کے کاٹنے کی وجہ سے ایک آنکھ کھو چکی ہے۔ لیوس اسے دیکھ کر بہت خوش ہے اور چومنا شروع کر دیتا ہے، لیکن چند لمحوں بعد وہ میز سے چاقو اٹھاتی ہے اور اس پر وار کرتی ہے۔ جب ہم لیوس کو درد سے چیختے ہوئے سنتے ہیں تو مووی ایک ٹھنڈک اختتام کو پہنچتی ہے۔